بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر صحابی نے کی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتے بھی تیار کیے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے لیے پیارے دولہا کو اللہ تعالیٰ نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ جب جوان ہوئی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت ہی جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابی نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارے آنا کیا فاطمہ کے لیے رشتے لے کے لائے ہو؟ تو حضرت علی نے نظر جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کے لیے کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو۔ اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے اس زرہ پر اتفاق کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں سب کے سامنے آپ کا نکاح فاطمہ کے ساتھ پڑھا دوں۔ تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت امیزہ باتیں شروع کر دی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو آپ فرمانے لگے، حضرت خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحجہ کے حضرت فاطمہ سیدہ کو حضرت علی کے گھر بھیجا۔ اس شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھانے کی یہی وجہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والوں کے لیے جواب واضح ہو جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز جو سامان اس کی فہرست درج ذیل ہے: ایک چادر، بان کی چرپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشت، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک نیا جوڑا تحفے میں دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں جو آپ کا شوہر ہوں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگتی ہیں، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہاں عبادت کرتے ہیں۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا لگاتی ہے، ایک جوڑے کا سوال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ یہ سوال سنا تو
قرآن کی آیات یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب چیزیں راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی جگہ دے دی جائے۔ تو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں جو میرا گھر ہے وہ آپ لے لے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح آپ حضرت علی اور فاطمہ کے ہمسایہ بن